بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصحیح تلفظ قرآن کے دوسرے سبق کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ کل کے سبق میں توفیق ربانی سے ہم نے تعارفی چیزوں کے علاوہ یہ پڑھا کہ عربی کے حروف تہجی کی تعداد 29 ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک حرف الف ایسا ہے کہ جس کے اوپر کبھی زیر، زبر، پیش یا جزم ساکن ہونے کی علامت نہیں آتی، اسی طرح شد بھی نہیں آتی۔ 28 حروف پہ حرکت آتی ہے، زیر، زبر، پیش، جزم، شد، تمام چیزیں۔ اور جو فوکس پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جو ہم آواز اور ایک دوسرے سے مشابہت والے حروف ہیں ان میں فرق کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اس حوالے سے دو چیزیں گوش گزار کی تھی کہ 28 حروف میں سے 5 حروف ایسے ہیں جو جب ساکن ہوں، اور ساکن حرف اسی وقت یہ آواز دیتا ہے کہ جب اس سے پہلے کوئی حرکت والا حرف ہو، تو اس ساکن حرف کی آواز میں ایک جنبش سی پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے سادہ لفظوں میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی وادی کے اندر آواز لگائی جائے تو آواز لوٹ کے آتی ہے۔ اس کیفیت کو کلکلا کہتے ہیں، اور یہ 5 حروف میں ہوتی ہے، قاف، وا، با، جیم، دال۔ اس کو یاد کرنے کے لیے قطب جد اساتذہ نے ایک طلباء کی آسانی کے لیے ایک جملے کی شکل میں ان کو جوڑ دیا ہے، قطب جد، قاف، وا، با، جیم، دال۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے تو اق، اوق، اب، اج، اد، جیسے سورہ اخلاص کے آخری آیت کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دال پہ جب وقف کی وجہ سے دال کو ہم ساکن کریں گے تو وہ جو آواز آتی ہے اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ گویا اب یہاں سے ہمیں فرق کیا سمجھ آیا کہ کاف، طا، با، جیم اور دال، کاف سے مشابہ حرف ہے کش والا، کلمے والا، کتاب والا کاف۔ تو گویا قاف 2 نقطے والے کاف میں کلکلا ہوگا اور کش والے کاف میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح تو میں کلکلا ہوگا، اور تا جسے ہم اردو میں تے کہتے ہیں 2 نقطے والی، اس میں کلکلا نہیں ہوگا۔ جیم، با اور دال سے تو مشابہ اس طرح دوسرا کوئی حرف نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ آئی کہ 28 میں سے 5 حروف میں کلکلا ہوگا، 23 میں نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ عرض کی تھی کہ 28 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ ہے غین، خا، قاف، صاد، ضاد، طا اور وا۔ گویا 7 حروف کے علاوہ 21 حروف جو ہیں وہ باریک پڑے جائیں گے۔ غین کا ہم آواز حرف تو نہیں ہے، خا کا بھی نہیں ہے، قاف وہ ہم پڑھ چکے کہ قاف کا ہم آواز ہے کاف، یعنی کش والے کاف میں کلکلا بھی نہیں ہوگا اور وہ باریک پڑا جائے گا۔ یعنی اب قاف اور کاف میں فرق 2 ہمیں سمجھ آ گئے کہ کش والے کاف میں کلکلا نہیں ہے اور اس کو باریک پڑھنا ہے، 2 نقطے والے کاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور کلکلا بھی کرنا ہے ساکن ہونے کی صورت میں۔ اس کے بعد سواد، ضاد، وا اور ضا۔ سواد کا ہم آواز حرف ہے سین، تو سین کو باریک اور سواد کو موٹا۔ ضاد
کے قریب آواز والا حرف ہے وا، جسے زوئے ہم بولتے ہیں، زوئے والا، تو وہ تو دونوں موٹے ہیں، ایک جیسے ہی ہے۔ البتہ ان میں فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے مزید جب چیزیں سمجھیں گے وہ واضح ہو جائے گا۔ اور توا کا ہم پڑھ چکے کہ تا اور تا کا فرق ہو گیا، اور زوا کو اب زواد کے ساتھ تو ہو گیا، لیکن ایک فرق اب یہ کہہ سکتے ہیں آواز کے قریب ہونے کے حوالے سے، زال اور زا، رے زے والا زا، یہ ظاہر ہے یہ دونوں باریک ہیں اور وا کو موٹا پڑا جائے۔ یہ تو تھے کل والے سبق کے حوالے سے اس فوکس پوائنٹ کو کلیئر کرنے والی چیز کہ ہم آواز اور مشابہ حروف میں فرق ہم نے کیسے سیکھنا ہے۔ اب آج کا سبق عربی حروف کی ادائیگی کے حوالے سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو تجوید کے علماء نے 28 حروف کا کہ جو مخارج بیان کیے ہیں وہ 17 ہے، یعنی حلق سے لے کے ہونٹوں تک 17 ایسی جگہ ہیں جہاں کسی جگہ سے ایک، کسی جگہ سے دو اور کسی جگہ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر ان کا مزید اگر بریک اپ کیا جائے تو حلق کے 3 مخارج ہیں، ہر مخرج کے اندر ہر مخرج میں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد زبان کے 10 مخارج ہیں اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ہونٹوں کے 2 مخارج ہیں اور ان میں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کو جمع کریں تو یہ 28 بنتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ الف میں چونکہ زیر زبر پیش نہیں آتی، اس لیے الف ان میں شامل نہیں ہے۔ اب مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ تو میں معلوم ہو گیا کہ حلق میں سے 3 مخارج ہیں، وہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ابھی آج کی نشست میں ہم اس کی ابتدا کر دیں گے۔ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا آسان کلیہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس حرف کو، جس حرف کا ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے، اس کو ساکن کریں گے، اس سے پیچھے زبر والا حمزہ لگائیں گے۔ یہ الف کی شکل کا بھلے ہو، بھلے حمزہ کی شکل کا، جب اس کے اوپر زیر زبر پیش آئے گی تو اسے ہم الف نہیں بولیں گے۔ الف وہ جب ہی ہوگا جیسے قال کے کاف کے بعد جو الف ہے، یا کتاب میں تا کے بعد جو الف ہے، اس کو الف بولتے ہیں، اور جس الف کے اوپر زیر زبر پیش ہو وہ حمزہ ہے۔ تو زبر والا حمزہ لگائیں گے تو آواز جس جگہ جا کے ٹھہرے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ حلق میں سے 3 مخارج ہیں۔ سب سے پہلا مخرج حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یعنی نچلا حصہ، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قاعدہ تحصیل القرآن کل کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے کاپی کر لیا جائے موبائل میں، کسی دوسرے موبائل میں سامنے رکھ کے، یا اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیا جائے تو آسانی ہوگی۔ آج ہم صفحہ نمبر 10 اور 11 پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 پہ ہے پہلا مخرج۔ پہلا مخرج ہے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، وہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ ہا جو ہاکی اور ہاتھی والا اور ہادی عربی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہادی والا ہا۔ اب حمزہ کو ساکن کیا، اس سے پہلے زبر والا حمزہ لگایا، تو اس کو کیسے ہم بولیں گے؟ یعنی ایک معمولی سا
جھٹکا محسوس ہوگا. اور سورہ فیل کے آخری لفظ کو اگر ذہن میں لائیں کعصف مأکول، تو یہ حمزہ جو ہے جھٹکے سے ادا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ دوسرا حرف ہے ہا، گول ہا، ہادی والا ہا. آہ آہ، یہ ادا کرتے ہوئے سینہ یعنی دونوں حروف ادا کرتے ہوئے محسوس ہونا چاہیے کہ آواز سینے کے قریب حلق میں جا رہی ہے. آہ. اب اس کے بعد دوسرا مخرج ہے جو اس سے اوپر ہے حلق کے درمیان میں. یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. ہا، عین، آ آ آ. انشاءاللہ جب ہم آگے مشق تک پہنچیں گے تو الفاظ کی جب مشق کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ چیز زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ابھی اصولی طور پہ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ کس حرف کا مخرج کون سا ہے. تو عین آ آ، جیسے ہم عام طور پہ غلط تلفظ پہ سورہ فاتحہ کا لفظ پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، تو اب ذرا ہم غور کریں کہ نعبدو ادا کرتے ہوئے یا قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون، تو وہ عین کہیں منہ کے درمیان سے ہی ادا ہو رہی ہے، یعنی وہ نیچے جا ہی نہیں رہی. تو جب ہم صحیح توجہ کر کے اس بات کو سامنے رکھ کے کہ ان کا مخرج حلق کا درمیان ہے، تو ایاک نعبد اعبد تعبد نعبد اعبد، تو عین اپنے مخرج سے. اسی طرح ہا، اح اح اح، یعنی احمد اسمہ احمد، اح اح اح، یہ بھی حلق کے درمیان یعنی اس حرف کی آواز وہاں جا کے ختم ہونی چاہیے. تیسرا مخرج جہاں آج کا سبق انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے، غین اور خا. آپ کے ذہن میں ہوگا کل عرض کیا تھا کہ جو 7 مستقل موٹے حروف ہیں ان میں غین اور خا دونوں شامل ہیں. یہ حلق کا وہ حصہ ہے جو اوپر منہ کی طرف ہے، جہاں منہ کی طرف سے حلق کا سٹارٹ ہوتا ہے. اغ 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 اغ، اور خا اخ 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 اخ. یہاں آج کے سبق کو ہم ختم کرتے ہیں. آج ہم نے 3 مخارج پڑھے، لیکن اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حلق کے 3 مخارج میں 6 حروف ادا، 3 مخارج میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. زبان کے 10 مخارج میں سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ہونٹوں کے 2 مخارج میں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. اور مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بھی عرض کیا کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اسے ہم ساکن کریں گے اور اس سے پہلے زبر والا حمزہ لگائیں گے، الف نہیں. الف کی شکل کے حرف پہ جب زیر زبر پیش ہوگی تو اسے ہم حمزہ بولتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں. رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کو درست لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں سکھایا اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشقت اور محنت پہ جو بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائیں ہمیں ان کا حقدار بنائیں، اور قرآن حکیم کی صبح و شام اوقات میں تلاوت، قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.